بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 29ویں رات ختم ہو رہی ہے. کل 29واں رات روزہ ہوگا اور پرسوں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ عید منائیں، اس لیے کہ گلف میں آج عید کا چاند دیکھا جا چکا ہے اور کل اتوار کے دن وہاں عید منائیں گے لوگ. تو اس طرح سے تقریباً ہم لوگوں کو یقین ہے کہ سوموار کے دن ہمارے یہاں عید ہوگا. یعنی رمضان میں صرف ایک دن باقی ہے، فجر سے لے کر مغرب تک. یہ ٹائم جو آپ کے پاس ہے بڑا قیمتی ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو گزاریے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کے حقیقی معنی اور مفہوم کو چھوڑ کر کے دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں. عید کی تیاریوں میں ہم آخری عشرے میں بازار زیادہ کرتے ہیں، گھر کے ساز و سامان میں اکثر وقت بتا دیتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں زیادہ تر اپنے پوشاک میں، کپڑوں میں، زیب و زینت کے سامان میں خرچ کرتی ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے اور رمضان کے روح کے منافی ہے. بازار کرنا ویسے بھی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اس روئے زمین پر وہ مسجدیں ہیں اور سب سے مبغوض جگہ، سب سے خراب جگہ بازار ہے. جا کر بازاروں میں دیکھیے، اس وقت عید کی مارکیٹنگ کے نام پر ہماری مائیں اور بہنیں اس قدر بزی اور مشغول رہتی ہیں کہ دکاندار پریشان رہتے ہیں. 4 دن کپڑا خریدتی ہیں، 4 دن اس کو واپس کرنے چلی جاتی ہیں. ساز و سامان خریدنے میں مشغول رہتی ہیں، راتوں تک بازار کرتی ہیں. یہ کسی بھی طور سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام ہے تو آپ نے بہت غلط سمجھا. ہم ان راتوں کو، ان دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں. آج اتوار کا دن ہے، صبح کل دیکھیے گا کھنوا بازار میں کالی آندھی کی طرح بازار ہوگا. مسلمان مرد اور عورتیں سب بھری ہوئی ہوں گی، چلنے کی جگہ نہیں ہوگی. کسی کا ڈریس نہیں مل رہا ہوگا، کسی کی چوڑی نہیں مل رہی ہوگی، کسی کا دوپٹے کا رنگ نہیں میچ کر رہا ہوگا. اسی میچ کرنے کرانے میں پورا ٹائم جائے گا. یہ بہت ہی غلط چیز ہے. صحابہ کرام بھی عید مناتے تھے، صحابہ کرام کی بیویاں تھیں، ان کی بچیاں تھیں، وہ بھی عید کرتی تھی، لیکن اس طرح سے بازار پہ ٹوٹ نہیں پڑتی تھی. صرف اتنا ہی جتنی ضرورت ہے. لہذا عید منائیے، خوشیاں منائیے، لیکن عبادت کیجیے، تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے، متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، اللہ والی بنیے، اللہ سے ڈرنے والی بنیے. آپ ہیں تو جہان ہے. عورتوں کا مقام مرتبہ قرآن و حدیث میں بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے روپ میں ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. بیٹی کے روپ میں اور بہن کے روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش پر، ان کی پرداخت پر، ان کی تعلیم و تربیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ڈھال بنا دیا ہے. بیوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیون ساتھی دے دیا ہے. عورتوں کا بے حد بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
نے وصیت کی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں۔ ماں کا مقام بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں ہم سب سے زیادہ کس کی خدمت کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، پھر ہم سب سے زیادہ کس کی خدمت کریں؟ تو آپ نے فرمایا امک کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا ثم من، پھر ہم کس کی خدمت کریں؟ آپ نے فرمایا امک کا، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا گیا پھر کس کی خدمت کریں؟ تو آپ نے فرمایا ثم اباک، اپنے والد کی خدمت کرو۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اور 4تھی بار حکم دیا کہ اپنے والد کی خدمت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کا مقام، ماں کا درجہ والد کے مقابلے میں بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ کمزور ہوتی ہیں، ماں خود سے بازار نہیں کر سکتی، خود اسپتال نہیں جا سکتی، خود کے سامان جا کے خرید نہیں سکتی، اس لیے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا زیادہ افضل ہے۔ باپ خود بازار جا سکتا ہے، اپنی ضروریتوں کو پورا کر سکتا ہے، خود پیسے کما سکتا ہے، گھر چلا سکتا ہے، اس لیے باپ کا درجہ بعد میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا درجہ کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہوتا ہے یہ جنت کے سب سے بہترین دروازہ ہے۔ یعنی آپ کو جنت چاہیے تو والدہ کی بھی، امی کی بھی خدمت کرنی ہے اور والد صاحب کی بھی خدمت کرنی ہے۔ چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے اس لیے وہ ادب و احترام کا، حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، اور باپ اور ماں دونوں کا درجہ برابر ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی شخص تراویح پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، والدہ ماجدہ نے فون کر دیا، آپ کی ممی جی نے فون کر دیا، آپ کے اماں نے فون کر دیا، آپ کو بلا لیا، تو آپ کو نماز چھوڑ کے جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نفلی نماز کے مقابلے میں ماں کا بلاوا آ جائے تو ماں کے بلاوے پر آپ کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ایک بہت نیک آدمی تھے، ان کا نام بہت نیک تھے، کٹیا بنا کر کے وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرتے تھے اللہ کو، دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے بلایا اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، اور سن نہیں رہتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا ممی کی بات کیوں سنوں، میں اللہ سے دل لگائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ ماں نے غصے میں آ کر بد دعا کر دی کہ بیٹے کو بار بار بلا رہی ہوں اور بیٹا سن نہیں رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ماں نے بد دعا کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جریج میری بات کو نہیں سننا ہے، اے اللہ تو اس کے منہ کو کالا کر دے، یہ بدکار عورتوں کا منہ دیکھے۔ چنانچہ ماں کی منہ سے نکلی ہوئی یہ بد دعا جریج کو لگ گئی، اور جریج کو ایک بدکار عورت نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ جریج نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اس لونڈی کو، لونڈی تھی، لونڈی کو بچہ پیدا ہوا، جریج کے پاس لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ یہ جریج تم بہت بڑے اپنے آپ کو عابد بنتے ہو، زاہد بنتے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ لونڈی تو کہہ رہی ہے کہ جریج کا بچہ ہے۔ تو جریج نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ سے روئے گڑائے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے کہ میں نے والدہ کی بات نہیں مانی تھی اور والدہ کی بد دعا مجھ کو لگ گئی۔ اے اللہ، اگر میں اس سے بری ہوں اور تو خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو اے اللہ تو مجھے اس سے بری کر دے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے کو، جو بچہ کے لیے پیدا ہوا تھا، 1 دن 2 دن ہوئے تھے، اس 1-2 دن بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی،
اور لوگوں نے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے؟ تو کہا اس کا باپ جریج نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے، یعنی اس لونڈی نے کسی چرواہے کے ساتھ غلط کام کیا تھا جس وجہ سے بچہ رہ گیا اور بچہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ جریج حق پر ہے اور یہ چھوٹا سا 1 دن کا 2 دن کا بچہ گواہی دے رہا ہے، تو اس کی بات پر انہوں نے کہا اے جریج تم حکم دو، ہم تمہارے اس جھوپڑی کو کٹیا کو سونے سے بنا دیتے ہیں، اب ہم تم کو جان گے کہ تم کیا نام ہے غلط نہیں ہو بلکہ غلط یہ لونڈی ہے، اس نے تمہیں الزام لگایا۔ تو میرے بھائیوں سے کہ کس طرح سے ایک ماں نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے پر بددعا کی، وہ بیٹا جو کہ تہجد گزار تھا اور وہ بیٹا روزے دار تھا، لیکن اس بیٹے پر اس کی بددعا لگ گئی اور غلط چیز کی بدبو لگی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے ماؤں کی بددعاؤں سے بچو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ ماں کو ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے بددعا کرنی پڑے، یا والد صاحب کو اتنا نہ سناؤ کہ والد صاحب آج آ کر کے آپ کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اور دوسری چیز، مائیں اور ابو لوگ اپنے بال بچوں کو بددعائیں دیتے رہیں، یہ منع ہے، یہ حرام ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کوئی غلطی کر دے تو آپ فوراً بددعا کرنا شروع کر دیں، یہی غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر بددعا مت کرو، ولا علی اولادکم، اور نہ ہی تم اپنے بچوں کے اوپر بددعا کرو، ولا علی اموالکم، اور نہ ہی اپنے مال و جائیداد پر بددعا کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی بار بار خراب ہوتی ہے تو اس پر بددعا کرنے لگتے ہیں، کوئی سواری استعمال کرتا گھوڑا یا اور کوئی سواری کی اس کی سواری خراب ہوتی ہے، بار بار اس پر بددعا کر دیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، آپ بددعا نہ کریں۔ تو بددعا کے لیے نہ تو اپنے دشمن کے لیے بددعا کریں، نہ اپنے بال بچوں کے لیے بددعا کریں، نہ اپنے خلاف بددعا کریں، نہ اپنے پاس پڑوس والوں کے لیے بددعا کریں۔ بددعا یہ کمزور انسان کی نشانی ہے۔ آپ دعا کریں، اگر کوئی آپ کا جانی دشمن ہو، آپ کو کوئی ستا رہا ہو کہ اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے، اے اللہ تو اسے صحیح راستے پہ چلا، اے اللہ تو اس کو اس کے ظلم سے روک دے، اس طرح کی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں بہتری کرے اور آپ کے حق میں بھی بہتری کرے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماؤں کا درجہ بہت بڑا ہے اور اولاد کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہوتی ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر والدین کسی کام پر بلائیں تو فوراً وہ لبیک کہیں۔ دوسری بات